السلام علیکم ڈی ویورز، میں ہوں احتشام الرحمان اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ڈی جے سوشلائٹ۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے مدینہ منورہ سے آج شام کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، جس میں موجودہ حکومت کا جو حکومتی وفد ہے، جس میں نمایاں طور پہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، اور محترمہ اورنگزیب مریم اورنگزیب صاحبہ نظر آ رہی ہیں، شاہزین بگٹی نظر آ رہے ہیں، اور نمایاں چہروں میں اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آئے کوئی صاحب۔ لیکن ڈیفینیٹلی جیسا کہ پلان میں تھا کہ جتنے بھی حکومتی ارکان تھے، شہباز شریف صاحب کی فیملی کے اور نواز شریف صاحب کی فیملی کے اور حکومتی ارکان نے عمرے پہ جانا تھا، تو مدینہ منورہ میں جو ہے ان کو دیکھتے ہی پاکستانیوں نے وہاں پہ چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے، لوٹے لوٹے کے نعرے لگائے گئے وہاں پر، شاہزین بگٹی کے بال کھینچے گئے، اور اس کے بعد شاہزین بگٹی کچھ نہیں کر سکے، اور ان کو ایک عام پاکستانی جو ہے وہ ان کو میرا خیال ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ ان کو اپنی حفاظت میں لے کے تو ان کو وہاں سے اس نے نکالا ہے، ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی پولیس کے اہلکار جو تھے اور سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار تھے وہ بھی اس موقع پہ کثیر تعداد میں موجود تھے وہاں پر۔ لیکن اس سارے واقعے نے ایک پوری دنیا میں ایک دم سے ایک یہ آئی کیچنگ واقعہ ہوا ہے، سب کی نظروں میں آیا ہے یہ واقعہ، اور یہ ویڈیوز جو ہیں اس کی پورے ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکی ہیں اس وقت، اور یہ آپ ان کو ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں ڈیو ٹو سرٹن ریزنز جو ہے وہ یہ ویڈیوز یہاں پہ اپنے چینل پہ نہیں لگا رہا، اس میں کاپی رائٹ کلیم کا بھی ایشو آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ مجھے اپنے چینل پہ بار بار لگا کے اس کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو ہر جگہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز جو ہیں آپ کو مل جائیں گی۔ بات یہ ہے ناظرین کہ میں سیاسی پہلو میں نہیں پڑتا اس کے کہ کون چور ہے کون چور نہیں ہے، کس کو اللہ نے عزت دی ہے کس کو نہیں دی ہے، ذلت دی ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے ان دا فرسٹ پلیس جو ہے حرمین شریفین کا جو ہے ایک تقدس ہے، ایک وہاں کی ایک حرمت ہے جس کا کہ خیال کیا جانا چاہیے تھا، جس کو کہ پامال نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، غم و غصے کے جذبات جو ہیں وہ عوام کی اپنی جگہ پر ہیں، بالکل ہیں، جائز ہیں۔ حکومت جو بنائی گئی ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے کس طریقے سے بنی ہے، اس کو آپ کوئی امپورٹڈ کہتا ہے، کوئی غدار کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اس کو۔ لیکن اگر میں اپنا ذاتی تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کروں حرمین شریفین میں عمرہ کرنے کا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے مدینہ منورہ جو ہے نا وہ نبی کا شہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کے واسطے کچھ اس کی خدا کے واسطے کچھ احساس کر لیتے اس کا، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے۔ میں سائیڈ نہیں لے رہا ہوں کسی کی۔ آپ کبھی مکہ شریف جائیں نا تو آپ کو وہاں کے موسم میں ایک سختی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ حرم مکہ مکرمہ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ سردیوں میں بھی وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، اور ایک ماحول بہت سخت ہے مکہ مکرمہ کا۔ مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ کیونکہ میرے کچھ جاننے والے لوگ جو وہاں پہ صحابہ کرام کی جو اولادیں آج تک وہاں پہ موجود ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں جو ہے وہ حسب نسب کا اور قبیلے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، وہ اس پہ بہت زیادہ یہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ہو کسی اور قبیلے کا اور شو کسی اور قبیلے کا کر دے۔ تو مکہ مکرمہ میں آج بھی وہاں پہ صحابہ کرام کی جو اولادیں ہیں، جو ان سے لوگ منسوب ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، اور جو لوگ ان سے جا کے ملے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں وہاں پر جو موجود ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں ان کا جو عربی بولنے کا انداز ہے، جو لہجہ ہے، وہ نسبتاً مدینہ منورہ یا باقی سعودی عرب کے مقابلے میں کافی یعنی کہ سخت ہے۔ میں اگر اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی، ایک نارمل پنجابی ہوتی ہے، ایک ٹھیٹھ پنجابی ہوتی ہے، اسی طرح پشتوں میں مجھے پتہ چلا ہے کہ پشتوں میں جو پشاور سائڈ کا جو ہمارے یہاں کا ڈائلیکٹ ہے وہ سافٹ ہے، اور جبکہ جو کوہاٹ وغیرہ کی طرف یا ایجنسی کے علاقے ہے تو وہ پشتو تھوڑی سی ہارڈ ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کا مزاج تھوڑا سا ہارڈ ہے، تھوڑی سی ان کی لینگویج تھوڑی سی ہارڈ ہے، لیکن اگر آپ مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو مدینہ شریف میں وہاں کا ماحول انتہائی نرم ہے، آپ کو گرمیوں میں بھی وہاں پہ گرمی محسوس نہیں ہوتی،
اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی جو شفاعت ہے وہ وہاں پہ محسوس ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک رحمت والی چھتری کے نیچے آپ آ چکے ہیں. تو ایسے شہر میں، ایسے مقدس شہر میں اس قسم کا عمل جو ہے وہ بالکل بھی اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. خیال کرنا چاہیے تھا ان ساری باتوں کا کہ وہ نبی کریم جنہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا، ان کے شہر میں جو ہے ان کی مسجد کی شان میں جو ہے یہ گستاخی ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں آئی ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستانی وہاں پہ چور چور کے نعرے لگا رہے تھے، ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ بھائی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ انگلینڈ نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ ہے، یہ ایک مونارکی ہے، بادشاہت ہے. آپ وہاں پہ اس قسم کی کوئی بھی انارکی پھیلائیں گے، سعودی فورسز آپ کو نہیں چھوڑیں گی. وہ اس معاملے میں بہت سخت ہیں. ان کے ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی جلوس، نعرے بازی جو ہے وہ ابھی شاید اس وقت پولیس نے یا فورسز نے دھاوا نہیں بولا جو چور چور کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں ویڈیوز کی مدد سے ان لوگوں کو ٹریس کر کے اور ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں، اور پھر یہ لوگ جو کہیں گے کہ جی ہمیں چھڑاؤ یہاں سے آ کے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سعودی عرب جو ہے ایک بادشاہت ہے. ان کے قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں. ڈسپلن کے معاملے میں، امن و امان کے اوپر بالکل کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. اور وہاں پر یہ چور چور کی نعرے بازی جو ہے یہ ان لوگوں کو جو ہے خطرے میں ڈال سکتی تھی اس وقت. اور اس کے علاوہ یہ کہ اب یہ تو خیر ایک میں نے آپ سے بات کی جو میرے دل کی بات تھی کہ بالکل اچھا نہیں لگا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. دنیا میں اور بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ذلت جو ہے وہ ان کے نصیب میں لکھ دی ہے کہ یہ نبی کے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 23 کروڑ پاکستانیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. ان لوگوں نے اس دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے پاکستان آبادی کے اعتبار سے، جس کو کہ معذور کر دیا، مقروض کر دیا اس ملک کو. اور صرف یہ کہ مجھے کرسی مل جائے، میری ذات ہر قیمت پہ مجھے یہ میچ جیتنا ہی جیتنا ہے. یہی حرکتیں 1971 میں کرتے ہوئے ایک طرف بھٹو صاحب کھڑے تھے اور دوسری طرف آپ کے شیخ مجیب الرحمان کھڑے تھے، اور انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ پاکستان جو تھا وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ملا کے دنیا کا سب سے بڑا ملک بنتا تھا مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے، اور اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا. کیا حاصل ہوا؟ صرف یہ کہ بھٹو صاحب کی بیوی نے ان کو شاباش دی ہوئی کہ ویری گڈ مائی لو، یو ون اٹ. مجیب الرحمان کی بیوی نے اور اس کی ماں نے اس کو شاباشیاں دی ہوں گی کہ ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر آج کامیاب ہو کے گھر لوٹا ہے. یہ ان لوگوں کو ملا ہوگا اس سے، اور آخر میں انجام ان دونوں کا کیا ہوا. اور جو بھی لوگ اس پورے ڈرامے میں شریک تھے، جن میں جنرل یحییٰ خان بھی تھا اور دوسرے بھی جو بیوروکریسی کے لوگ اور یہ سارے، ان سب کا کیا انجام ہوا، کس طریقے سے ذلت کے ساتھ. کیونکہ جب عہدہ ختم ہوتا ہے تو پھر ذلت ہی مقدر رہ جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، اگر آپ نے اللہ کے جو بندے ہیں، جو انسانوں کی کوئی خدمت کی ہوگی، تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، ورنہ گالیاں اور ذلت ہی آپ کا مقدر ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی اگر ان کو، تو پھر اس حکومت کو کب سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ان کے مقدر میں وہ ذلت لکھ دی ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں، نبی کے گھر میں بھی اس ذلت سے یہ محفوظ نہیں ہے. ہمارا بطور مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے روضہ پاک میں جو ہے وہ آنے والے تمام مسلمانوں کو اسلام کا جواب دیتے ہیں. تو جب وہ وہاں پر، جب وہ اس مسجد میں جب ان کی موجودگی کے احساس کو ہم زندہ مانتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ان کو گالیاں نکالی گئی ہیں. یہ کس قدر بد نصیب لوگ ہیں. اللہ نے ان کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے کہ یہ لوٹ کھسوٹ کے کھا پی کے جاتے ہیں وہاں پر، اور عوام کے پیسے پہ جاتے ہیں، ٹیکس کے پیسے پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے گالیاں ان کا مقدر ہے. پاکستان میں تو انہوں نے گلو بٹ پالے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ڈبل کیبن گاڑیاں، پروٹوکول رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کو مروا دیتے ہیں، لوگوں کو پٹوا دیتے ہیں.
کبھی بیکری ملازم پہ تشدد کرتے ہیں، کبھی کسی اور کو مارتے پیٹتے ہیں، اور یہی کلچر انہوں نے پیدا کیا کہ ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ بہت سے دولت مند لوگ جو ہے وہ ایک ایک لینڈ کروزر کے ساتھ 4 4 ڈالے سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور وہ لوگوں کی پٹائیاں لگا رہے ہیں، اور گلو بٹ کلچر انہوں نے پیدا کیا. لیکن یہ گلو بٹ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ ابھی تو انہوں نے سعودی عرب میں یہ نظارہ دیکھ لیا ہے، یہ پوری دنیا میں اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے صرف ایک اپنا انالیسس دیا ہے کہ جن کو نبی کے شہر میں جن کو ذلت ملی، ان کو دنیا اور آخرت میں کہاں پہ عزت ملی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کرنا نہیں بھولنا آپ نے، اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور فیس بک پہ تو فالو کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.